اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے خالد مسعود خان حاضر خدمت ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹے پاکستانیوں، تھوڑا سا اس بار ویلاگ بنانے کے لیے لیٹ ہو گئے تھے۔ مجھے ڈینگی بخار ہو گیا تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے ڈینگی وائرس پر باقاعدہ ایک ویلاگ بنایا تھا اور اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بے تحاشا اس وقت بھی لوگ ہاسپٹل میں موجود ہیں، پرائیویٹ اور سارے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی گلیوں میں اسی طریقے سے گندگی ہے، اسی طریقے سے مچھر ہے، کوئی سپرے کا انتظام نہیں ہے۔ شروع میں جو ویلاگ میرا آیا تھا اس کے دوسرے تیسرے دن ڈی سی میاں والی بھی چکر لگا رہا تھا، تو اسی طریقے سے ان باتوں کو چھوڑ دیں، یہ تو وبا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمائے ہوئے ہیں کہ جس خطے پر انصاف ہوگا، جس خطے پر انصاف ہوگا وہاں خوشحالی ہوگی، وہاں ہریالی ہوگی، وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا، وہاں انسانیت کا عروج ہوگا۔ یہ بات دوبارہ سنیں، جس خطے پہ، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی مخصوص ہے، یہ قرآن و حدیث کوئی مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ انسانیت کے لیے جس خطے میں، چاہے وہ کافروں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کو، جہاں بھی ہو، جس خطے پر انصاف ہوگا اس خطے پر ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، سکون ہوگا، علم ہوگا، ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وہاں پر رزق کی بارش ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اب غور کرو پاکستانیوں، 26 آئینی ترمیم جو دو بڑے گروپ جنہوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے، بہت زیادہ عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے، مسلم لیگ نون، جو علیحدہ بات ہے کہ مارشل لا کی پیداوار ہے، اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مارشل لا بھی وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، ان بھی گون چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، ان دو پارٹیوں نے مل کر جو منصوبہ بنایا ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ تھا۔ ان کا اوپن تقاریر انہوں نے کی، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے خطاب فرمائے کہ ہم عدلیہ کو فتح کریں گے، ہم عدلیہ کا احتساب کریں گے، اور پورا پاکستان یہ بات سن رہا تھا، اور بہت زیادہ صحافی بکے ہوئے بھی تھے لیکن لکھ رہے تھے، بہت بڑے وکلا لائر، ان کا شعبہ تھا نا، وہ بکے ہوئے بھی تھے اور بول بھی رہے تھے۔ یہ پاکستان کی اور پوری قوم نے دیکھا کس طریقے سے ایم این اے لوٹے ہوئے، اغوا ہوئے، کس طریقے سے ایک مولوی کو خریدا گیا، کس طریقے سے سینٹ میں لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کے چہرے بتا رہے تھے، لوگوں کی باتیں بتا رہے تھے، لوگ بتا رہے تھے، صحابی بتا رہے تھے، کس طریقے سے اغوا کیا جا رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم 26 آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے، 2/3 میجارٹی سے جو 26 آئینی ترمیم منظور ہو رہی ہے، موجودہ حکومت تو یہ سادہ اکثریت سے بھی نہیں بن سکتی، موجودہ حکومت سادہ اکثریت بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور 2/3 سے آئینی ترمیم انہوں نے منظور کرا لی ہے۔ پاکستانیوں، یہ 26 آئینی ترمیم منظور کریں، 27 کریں، 28 کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں، ہمارے لیے کوئی ایک ترمیم تو لا دو نا، پاکستانی عوام کے لیے کوئی ایک ترمیم تو لا دو نا۔ مثال کے طور پر قتل ایک بات نہ ہو جاتا ہے، مقتول کے لیے تو انصاف کی ایک ترمیم لا دو کہ 30 دن 90 دن اس کا سر قلم کیا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نہیں، پورے پاکستان کے لیے ایک بھی، پھر پوری دنیا میں پاکستان بھی موجود ہے، حقوق انسانیت کی تنظیمیں بھی ہیں، اور پورے دنیا کے اندر
تنظیمیں بھی ہیں انسانیت کی کام کرنے والی تنظیمیں بھی ہیں، اور یہ سب پاکستان میں تو لوگ خاموش ہیں، کیونکہ پاکستانی نظام سے مایوس ہو چکا ہے، پاکستانی اس ریاست کی ذمہ داران سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب مثال کے طور پر پہلے 50,000 روپے سپریم کورٹ کے اندر رٹ داخل کرنے کے لیے فیس تھی، اب انہوں نے فرمایا، ہم نے پڑھا اور سنا کہ 10 لاکھ روپے فیس ہوگی۔ پاکستانیوں، کوئی مجھے مڈل کلاس کا طبقہ کوئی ایک بندہ بتائے جو 10 لاکھ روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیس جمع کرا کے اپنا کیس وہاں پر دائر کرائے گا، اپیل کرے گا، اپیل میں جائے گا۔ خوفناک صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا ہے کہ 10 لاکھ روپے جس کے پاس ہوگا تو وہ سپریم کورٹ میں جائے گا نا، باقی پورا پاکستان اس سپریم کورٹ سے دور رہے، وہ نہیں جا سکتا۔ 10 لاکھ روپے۔ اسی طریقے سے اب مثال کے طور پر 12 جو رکنی تناسب سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، پاکستانیوں ان کے چہرے بھی غور سے دیکھ لیے ہوں گے نا، خواجہ آصف، واہ بھائی واہ، نوید قمر، واہ بھائی واہ، میں باقی نام بھی نہیں لیتے، یہ سارے ہارے ہوئے ہیں، 40، 50 ہزار ووٹوں سے یہ ہارا گروپ ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ اس پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، آمریت ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا جو لا ہے وہ غریب کے لیے نہیں ہے، وہ حکومتی ایجنڈوں کے لیے ہے، حکومتی پاکستان کے غداروں کے لیے ہے، پاکستان پر ظلم کرنے والوں کے لیے، پاکستان کے بیچنے والوں کے لیے ہے، غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ سول سوسائٹی کے لوگ جو بولنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو تڑپنے والے ہیں، جو حساس قسم کے لوگ ہیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، جو اس پاکستان کا فائدہ کرنے والے ہیں، جو اس پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس پاکستان کے لیے کمانے والے ہیں، اس پاکستان کو ٹیکس دینے والے ہیں، اس طبقے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تمہاری ایجنسیاں اور تم لوگ غور سے سن لو کہ پورا پاکستان 25 کروڑ غربت اور افلاس میں دھنس چکا ہے۔ تمہاری وجہ سے تم نے ان کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے۔ میاں شہباز شریف کا پاکستان میں کیا ہے، نواز شریف کا پاکستان میں کیا ہے، زرداری کا پاکستان کے اندر کیا ہے۔ تم اگر ایک مولوی خرید کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو کہ ہم نے سود ختم کرنے کے لیے 2028 کی ڈیٹ دے دیے، تو تم ہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے تھے نا جب 8ویں ترمیم ضیاء الحق کے دور میں، یہی سود تھا نا، پھر آپ نے 10 سال کر دیا، پھر آپ نے 5 سال کر دیا، پھر آپ نے 3 سال کر دیا، آج دوبارہ اگر آپ نے 3 سال کر دیا تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دینی طاقتیں مر چکی ہیں پاکستان کے اندر، جو سب سے خوفناک بات ہے۔ ایک اور بات سن لو، یہ تاریخی بھی ہے، اسلامی بھی ہے، اور صحابہ اکرام کی طرف سے جاری ہونے والا ایک فتویٰ بھی ہے، اتحاد بھی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور سے پہلے اور حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ کیا تھا کہ جس خطے میں، جس ملک میں، جس ریاست میں جب لوگوں کو انصاف ملنا بند ہو جائے، لوگ بھوک افلاس سے مرنا شروع ہو جائیں، لوگ خودکشیاں کرنا شروع ہو جائیں، بے جار و مددگار ہو جائیں، لوگوں کی آواز باہر تک، ایوانوں تک پہنچنا بند ہو جائے، تو وہاں علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ اس لیے یہ خطہ، یہ ریاست دارالحرب ہم قرار دیتے ہیں کہ بھوک سے بچنے کے لیے، مرنے سے بچنے کے لیے، انصاف لینے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو۔ چوری بھی جائز ہے، ڈاکہ بھی جائز ہے، لیکن خودکشی جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دارالحرب۔
اب پاکستان کے اندر علماء، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ بیٹھو، بات کرو. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں، سپریم کورٹ کے اندر 90% پاکستانی نہیں جا سکتے، ان کے پاس فیس نہیں ہے. تو اب ہم کدھر جائیں؟ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، آزاد عدلیہ، اس آزاد عدلیہ کے لیے پاکستان کے اندر لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی. آج اگر یہ لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرتے ہیں اور ان کا عمل دخل، واہ بھائی واہ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کر رہے ہیں، واہ بھائی واہ، کمیٹیاں بنا رہے ہیں، مبارک ہو. یہی مسلم لیگ نون تھی جس کے منشور کے اندر سب سے پہلے جو شک تھی وہ آزاد عدلیہ کی تھی، اور انہوں نے فتح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، ثاقب نثار کا بدلہ لے لیا ہے. اور اسی طریقے سے پیپل پارٹی نے کہا، بلاول نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے. تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے. اس لیے پاکستانی عوام اس وقت خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکی ہے. لگتا ہے تم اللہ کی طرف سے لکھوا کر آئے ہو. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو خاموشی ہے، یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت خاموشی ہے، آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے، یہ تو آپ کے لیے بزنس پوائنٹ ہے نا، بزنس پوائنٹ آف ویو پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کے گھر تو یورپ میں ہیں. ایک بات، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ترمیم ایسی بھی آ جائے کہ پاکستان کے اندر حساس اداروں پر رہنے والے لوگ، ملازمین، چھوٹے بڑے سارے، وہ 3 سال کم از کم پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہی قانون بناتے ہیں، وہی پاکستان کا نظام چلاتے ہیں، وہی نظام کو تار کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ کریں گے؟ یہ ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم ذمہ داران پاکستان سے اپیلیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود وہ صرف اور صرف اقتدار میں رہنے کے لیے تدابیریں کرتے رہتے ہیں. اب 2 پارٹی، ان کے ساتھ 2-3 مولوی ہو گئے. اب یہ ان کا پورا پلان ہے کہ اس پاکستان پر ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تاحیات نہیں، مکمل طور پر حکومت کرتے رہیں. یہ ان کی سوچ ہے. پبلک کی سوچ بھی سن لیں، پبلک کی سوچ کو بھی محسوس کریں. بے روزگاروں کو، طالب علموں کو، چھوٹے ملازمین کو، کسانوں کو، مزدوروں کو جتنا آپ رگڑ دے سکتے تھے وہ دے چکے ہیں. جتنے ٹیکس لگا سکتے تھے آپ لگا چکے ہیں. اب ان لوگوں کی باری ہے. انشاءاللہ تعالی خاموش انقلاب کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے رکھی ہے، پاکستانی عوام نے نہیں، آپ لوگوں نے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. خدا حافظ.